ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام اور اہالیان ایک کالونی اور دیگر دور دراز سے آئے ہوئے شرکائے محفل، آج کی یہ محفل پاک معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے منعقد ہے، انعقاد پذیر ہے۔ 2-3 دن سے میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں، اور پھر اتنے سریلے اور خوبصورت انداز سے بیان کرنے والے خطیب کے بعد مجھ جیسے بے سرے آدمی کا بیان کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس محفل میں اپنی حاضری لگوانے کے لیے طبیعت کی خرابی کے باوجود تشریف لانے پر مجبور ہوا، کیونکہ احباب نے خصوصاً ڈاکٹر محمد حسین صاحب نے فون کر کے مجھے کہا کہ آپ نے ضرور تشریف لانا ہے۔ حضرات گرامی، سریلے انداز سے بہت سی گفتگو خطیب بے مثل حضرت علامہ مولانا ناظم حسین آسی صاحب سے آپ نے سن لی۔ میں صرف 2-3 باتیں عرض کروں گا کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے متعلق اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے، صرف یہ چیز آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے، ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے معراج النبی کے حوالے سے۔ حضرات گرامی، اس دور میں کچھ لوگ نام نہاد اسلام کے نام لیوا یہ کہتے ہیں کہ حضور کا یہ معراج جو ہے یہ صرف خواب کی حالت میں ہوا، روحانی حالت میں ہوا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جسمانی معراج نہیں تھا، خواب کی حالت میں معراج تھا۔ میں سمجھتا ہوں ان سے تو کفار مکہ کے اچھے عقیدہ تھا، ان سے اچھا تو عقیدہ کفار مکہ کا تھا۔ جب حضور نے بیان کیا کہ میں معراج پر گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، تو انہوں نے سوال کیا اور لوگوں کو ورغلایا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنا لمبا سفر کر کے جائیں بھی اور آ بھی جائیں۔ اگر حضور فرماتے کہ نہیں یہ خواب کی حالت میں ہے تو وہ ایسا سوال ہرگز نہ کرتے، ان کا اعتراض ہرگز نہ ہوتا کہ ممکن نہیں ہے معراج کرنا۔ ان کا اعتراض تو اسی بات پر تھا کہ وہ جانتے تھے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ میں جسمانی طور پہ گیا، یعنی وہ کفار جانتے تھے کہ حضور کا دعویٰ جو ہے وہ جسمانی معراج کا ہے، اس لیے انہوں نے اعتراض کیا۔ لیکن آج کے نام نہاد اسلام لیوا لوگ بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ جسمانی معراج نہیں تھا، وہ صرف خواب کی حالت میں معراج تھا۔ اور قرآن پاک فرقان عظیم نے اس جو میں نے تھوڑا سا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس میں معراج کا ذکر کیا ہے، اور یہ نص قطعی ہے۔ قرآن کا حکم جو ہے وہ اسے رد نہیں کیا جا سکتا۔ جو شخص قرآن کے حکم کو رد کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔
جو شخص قرآن کے حکم کو رد کرے، قرآن کی نص کو رد کرے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ میں اپنے پیارے حبیب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تھوڑے سے حصے میں رات کے لے کر گیا، سبحان اللہ، اور ساتھ اپنی شان بیان کی کہ لے جانے والا میں کون ہوں۔ میں وہ ہوں جو پاک ہے، سبحان ہے، جس کے اندر کوئی عیب نہیں۔ میں وہ ذات ہوں جس کے اندر کوئی عیب نہیں اور جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں۔ اللہ نے پہلے اپنی شان بیان کی کہ لے جانے والی ذات وہ ذات ہے جو ہر قسم کی قدرت رکھتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے معراج کا بیان کرنے سے پہلے سبحان کا لفظ بول کے دراصل اپنی شان بیان کر کے یہ بتایا کہ لوگوں سن لو، تم چاہے کوئی بات کہو لیکن میری ذات وہ ذات ہے کہ جو ہر چیز پر قادر ہے، سبحان اللہ، ہر چیز پر قادر ہے اور قدرت رکھتی ہے۔ لہذا تم جو ہے وہ ایسے اعتراض نہ کرنا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گیا، یہ کیسے ممکن ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گیا، تم یہ ہرگز اعتراض نہ کرنا۔ تو حضرات گرامی، نص قطعی سے یہ تو ثابت ہے کہ حضور کو اللہ تعالیٰ جسمانی طور پر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ اب مسجد اقصی کا اگلا سفر وہ گو کہ قرآن مجید نے کھل کر بیان نہیں کیا، لیکن جگہ جگہ اس کے اشارے دیے اور احادیث مبارکہ میں حضور نے اس کی وضاحت فرمائی۔ ان اشارات اور ان احادیث کی روشنی میں اگر کوئی واقعہ معراج کو تسلیم نہ کرے، مسجد حرام سے اگلے معراج کو تسلیم نہ کرے، تو ایسا شخص اہل سنت کے نزدیک گمراہ ہے۔ ایسا شخص اہل سنت کے نزدیک گمراہ ہے۔ حضور نے جو معراج بیت المقدس سے لامکان تک کیا، اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہے، اور جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا معراج ہے اس کا جو انکار کرے وہ کافر ہے۔ یہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ یہی عقیدہ آپ نے رکھنا ہے، یہی سوچ آپ نے رکھنی ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کل کوئی آپ کو گمراہ نہ کر دے کہ یار یہ دیکھو یہ کیسے ممکن ہے۔ بھئی قرآن نے واضح بیان کر دیا، اور پھر میں بغیر کسی تشبیہ دیے صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو سمجھنے کے لیے سب سے آسان اس وقت ہمارے سامنے مثال ہے کہ گھڑی ہے، گھڑی، اس کے اندر سیل ہوتا ہے، سیل کو نکال دیں تو گھڑی جتنے بجے پر رکے گی، جب دوبارہ سیل ڈالیں گے تو اتنے بجے پر ہی چلے گی۔ یعنی گھڑی کی روح جو ہے وہ سیل ہے، گھڑی کی روح سیل ہے۔ تو رات کے تھوڑے سے حصے میں جو اللہ تعالیٰ آپ کو لے کر گیا، تو دراصل جب حضور اس دنیا سے اٹھے اور سیل نکل گیا اس دنیا کے، حضور روح ہیں، جب روح اس دنیا سے اٹھ گئی تو یہ سارا رک گیا، سب کچھ سامان، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ سارا معاملہ دنیا رک گیا، سارا نظام دنیا رک گیا۔ سورج جہاں تھا وہی رک گیا، چاند جہاں تھا وہی رک گیا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا بستر جتنا گرم تھا اتنا ہی گرم رہا، حضور کے وضو کا پانی جتنا چل رہا تھا اسی جگہ رک گیا، اور حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دروازے کی کنڈی اسی جگہ رک گئی۔ جب آپ واپس تشریف لائے
تو کنڈی ہل رہی تھی، پانی چل رہا تھا، بستر گرم تھا۔ یہ سب اسی وجہ سے ہوا کہ سیل کو گھڑی سے نکالیں تو گھڑی رک جاتی ہے، جب ڈالو تو وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ حضور بھی جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس دنیا سے اٹھے، تو ساری کائنات کا نظام رک گیا، اور کل قیامت بھی اسی وقت آئے گی جب حضور کو اس دنیا سے اٹھا لیا جائے گا۔ جب تک حضور اس دنیا کے اندر ہیں، یہ کائنات کا نظام چلتا رہے گا، یہ کائنات کا نظام چلتا رہے گا۔ لہذا ان تمام باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنے عقیدے پر قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ کسی گمراہ کے گمراہ کرنے پر ہرگز اپنے عقیدے کو غلط نہیں کرنا، بلکہ عقیدے کو درست رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ حق پر قائم رہنے کی اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔